ابو جہل کی لاش کا بھیانک انجام۔ جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ابو جہل کی لاش کو تلاش کرو۔ سارے صحابہ دوڑے۔ ایک صحابہ نے دیکھا کہ ابو جہل کی ابھی سانسیں چل رہی ہیں، زخمی حالت میں کچھ بولنا چاہتا ہے۔ اس صحابہ نے اپنا کان قریب کیا تو ابو جہل بولا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی جب بھی دنیا میں آئے، اہل کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کیں۔ کتنے ہی انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ اس کے باوجود کئی بار معجزانہ طور پر کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا، اور یہ بہت اچھے حافظے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوچی تو انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے؟ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سبکی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ کیا تماشا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھ سے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا، خدا کی قسم، جو ہی محمد نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم، تو نے جو حرکت کی اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم، جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خلق خدا کی خدمت کی بہترین مثال اور اس کے ساتھ اخلاق و جذات کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نبوت سے قبل بھی مظلوموں اور بے کسوں کے سرپرست اور والی تھے، جبکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا یہ عمل جاری رہا۔ آپ نے ہمیشہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کیا۔ ناظرین، دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل
اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا، تو اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر جو زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ کہا اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی گئی تھی مگر پھر بھی تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا۔ ناظرین، یہ وہی ابو جہل ہے جس نے اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے کہ جیسے فرعون و نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہم میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا، چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا تو خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بھڑاس نکالوں گا۔ میدان بدر میں گھمسان کا رنگ تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باقی سی رفتار پر اس پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کڑھتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا جس سے میرا بازو کٹ کر زمین کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اسی طرح لٹکے ہوئے بازو سے لڑتا رہا حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ میں دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معوذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلید کے فوارے چھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور وہ دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام معرکہ عرض کیا۔ ناظرین، طبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب معرکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مقتولین میں اسے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا، اور وہ نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جزان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لت پت ابو جہل نظر آ گیا۔ اس میں ابھی سانسیں باقی تھیں۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میں نے کہا اے دشمن خدا، اللہ تعالیٰ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا اس میں ذلت کیا ہوئی؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا۔ اچھا بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا اے ابن مسعود، اے بھیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو جہل تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا نہیں، تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اور قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا تم اپنے آقا سے کہہ دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹخ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, ये उसी का सर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूँ फरमाना इजहार तशक्कुर से था, वगरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मलऊन को बखूबी जानते थे। इब्न मसऊद ने अर्ज़ किया, वल्लाह ये वही है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सर के पास जाकर खड़े हुए और खूब गौर से देख कर फरमाया, ये शख्स इस उम्मत का फिरौन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि एक दुश्मन दीन हलाक हुआ। एक दूसरी रिवायत में है कि सजदा शुक्र अदा फरमाया और एक और रिवायत में है कि नमाज शुक्राना अदा फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनको फलां कुएं में डाल दिया जाए। चुनांचे सहाबा इकराम ने सरदाराने कुरैश को टांगों से घसीट घसीट कर कुएं में डाल दिया और इसी तरह अबू जहल के सर को और उसकी सर कटी लाश को भी टांग से घसीट कर कुएं में डाला गया। यूं 24 सरदाराने कुरैश को इस कुएं में फेंका गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद 3 रोज बदर में क़याम फरमाया और जब वहां से रवाना हुए तो उस कुएं पर तशरीफ ले गए जहां कुफ्फार मक्का की लाशें फेंकी गई थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खड़े होकर फरमाया, ए कुएं वालों, क्या तुमने इस वादे को जो अल्लाह ने तुमसे किया था ठीक पाया है? बेशक मुझसे अल्लाह ने जो वादा किया था सच हो गया। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वस्त शब फरमाया था, ए कुएं वालों, ए अबू जहल बिन हशाम, ए उतबा बिन रबिया, ए फलां, जो वादा तुम्हारे रब यानी बुतों ने तुमसे किया था क्या तुमने वो ठीक पाया? क्योंकि मेरे रब ने जो वादा मुझसे किया था वो मनोअन सच्चा हो गया। इस पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेरूह जिस्मों के साथ बातें करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बात मैं कहता हूँ उसे तुम इनसे कुछ ज्यादा नहीं सुनते, अलबत्ता इनमें जवाब देने की इस्तिताअत नहीं है। और इमाम तिबरी नकल फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं, बाज़ उलमा ने ये बात भी बयान की है कि जिस रोज आपने गुफ्तगू की आपने फरमाया, ए कुएं वालों, तुम नबी के अहले खानदान के होकर अपने नबी के हक में बदतरीन खानदान थे और तुमने मेरी तकजीब की, हालांकि दूसरे लोगों ने मेरी तस्दीक की। तुमने मुझे घर से निकाला, दूसरों ने मुझे पनाह दी, तुमने मुझसे जंग की, दूसरों ने मेरी मदद की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वादा तुम्हारे रब ने तुमसे किया था उसे तुमने सच पाया, मैंने तो अपने रब के वादे को सच पाया। नाज़रीन, यूं अबू जहल की जहालत और जुल्मत का दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हर जुल्म के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार है जिससे बचना महाल है। दुआ है अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें और तमाम उम्मत मुस्लिमा को कामिल ईमान की दौलत से सरफराज फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।